ملتا ہے نا وہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اس گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے. وہ زنا کرتا ہے یہ سوچ کے کہ صرف ایک دفعہ کروں گا, لیکن یہ ہمیشہ سوچ سوچ کے کرتا رہتا ہے اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے, زانیوں میں مرتا ہے وہ. یہ بہت بڑی بھول ہے کہ میں ایک دفعہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا, اور یہ شیطان اس لیے کرواتا ہے یار دیکھیں تو صحیح اس گناہ میں لذت کیسی ہے, ذائقہ کیسا ہے. ایسے ہی اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار برستی ہے نا زانی پر, وہ تڑپتا ہے کہ مجھ سے چھوٹ جائے. کسی کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں, لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے, گیا بس. اتنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو اس دلدل سے نکلنا. اللہ کہتے ہیں اب گند میں منہ مارا ہے, گند میں رہو. گند کھایا ہے نا, گند کھایا تو اب گند میں رہو. پھر گندگی میں اس کو مزہ آتا ہے پھر وہ. اس لیے اللہ کا واسطہ جن لوگوں سے زنا نہیں ہوا, اللہ کا واسطہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب مت پھٹکو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. قریب کیسے قریب جاتا ہے انسان؟ آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار جوان لڑکی آ گئی ہے یونیورسٹی کی, کالج کی, آپ گھر سے باہر نکل جاؤ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی میری رشتہ دار خاتون آئی, جوان تھی, کزن تھی, گھر میں تھا, وہ اکیلی تھی, وہ آ گئی تو میری بڑی عجیب کنڈیشن ہو گئی, میں بہت پریشان ہو گیا, بہت مشکل سے بچا. میں ان سے کہتا ہوں آپ گھر سے نکلے کیوں نہیں؟ یہ تو آپ قریب تو چلے گئے نا. جب ایک جوان لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے, آپ کو اس وقت گھر میں نہیں ہونا چاہیے, نکل جاؤ وہاں سے. ایسے دور بھاگو زنا سے, اتنا دور بھاگو. انبیاء ایسے ہی کرتے تھے, تبھی تو بچتے تھے وہ. جتنے بزرگان دین گزرے ہیں وہ یہ نہیں کہ زنا نہیں کیا, وہ ہمیشہ زنا سے دور بھاگے. ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں, کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا, پرانے وقتوں کی بات ہے, رات کو مسجد میں چراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا. پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی, گاڑیوں کے سفر نہیں تھے, اونٹوں کے سفر تھے, تو مسافر لوگ بعض دفعہ آ کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے, پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی, وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں, مجھے ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو. باقی یعنی صحیح تھی وہ, اسی طرح ہوا تو کہیں بھٹک گئی تھی. شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے. اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان برگلائے گا, اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کو, کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا. تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا, اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی کرتا کیا ہے, اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دست درازی نہ کرے. تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا, مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا. جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کھینچ لے, ایک دم تپش آگ لگتی نا, واپس کھینچتا. پھر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی اس میں لے کے جاتا, پھر واپس کھینچتا. پوری رات یہ کرتا رہا اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے. صبح اٹھ جیسے ہی ہوئی ہے, اس نے فوراً, صبح صادق ہوئی نا فجر کی اذان کے بعد, اس نے فوراً اس لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ, فوراً یہاں سے فوراً چلی جاؤ. اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گی رات تم نے کیا ہے. تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ, میں تمہیں نہیں بتا سکتا. اس نے پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا, اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گے نہیں. اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے, اجنبی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تو زنا کر لو اس سے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا, اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے, جہنم کی بھی برداشت کر لینا, جہنم کی بھی برداشت کر لینا. پھر اور اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا نا تو میری چیخ نکلتی تھی, یار یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے, 70 گنا زیادہ گرم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی, ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگی جیسے ہانڈی کھولتی ہے, ایسا روئے صحابہ. حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے, اتنا روئے ہیں کہ سینے کے جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئی. اور عرض کیا واللہ انہا لکافیۃ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لیے, اللہ نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کیا. تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا, میں کیا کرتا تھا, اپنے آپ کو جلاتا تھا جب چیخ نکلنے لگتی. تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے. تو تقوی کی برکات ہوتی ہیں. اس لڑکی نے کہا, اب گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی, اس نوجوان سے, عفیف اور پاک دامن ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح دیکھو حرام سے بچایا, اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا. تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا, یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے, ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے, اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں نے موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا, ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں,
امریکہ میں, بلکہ امریکہ سے بھی ایک دور علاقہ ہے, اس کا جگہ کا نام میں بھول گیا, انہوں نے میرا یہ بیان سن کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے, وہ مجھے پہچان گئے یہ بیان سن کے, ممکن ہے یہ بھی میرا یہ بیان سنے. وہ یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے. میرے والد صاحب جب امریکہ گئے, کنوارے تھے اس وقت, میرے والد صاحب بہت ہینڈسم تھے, خوبصورت تھے, اور اتنا چوڑا تو ان کا سینہ تھا, اور ایسی چوڑی چوڑی کلائیاں تھیں, بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو مردانہ وجاہت دی تھی, اور آواز ایسی تھی جیسے ببر شیر ہوتا ہے, بہت ہی خوبصورت آواز تھی, بڑی زبردست پرسنالٹی تھی. آپ جائیں بھی ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کیا خوبصورت پرسنالٹی تھی والد صاحب کی ہمارے. جب انتقال ہوا ہے نا میرے والد صاحب کا, تو پورا محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ. مسجد کے امام صاحب جب بھی جنازے کا اعلان کرتے تھے نا تو روتے نہیں تھے, ہزاروں میتوں کا اعلان کیے تھے. میرے والد صاحب کا جب مسجد کے امام صاحب اعلان کر رہے تھے 3 دفعہ اعلان کیا, تینوں دفعہ روئے ہیں. اتنی لوگوں کو ان سے محبت تھی. تو یہ کیسے ہو گئی, یہ کیسے ہو گئی, کیوں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی, اور کیوں اللہ نے ان کو اتنا نوازا. والد صاحب نیوی میں تھے, امریکہ جب فرسٹ ٹائم جہاز گیا ہے, کنوارے تھے اس وقت, تو کنوارا لڑکا پاکستانی یا انڈین ہو, پہلی دفعہ امریکہ جائے, وہ بھی کنوارا, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو, اور گناہ کی دعوت ملے, بچنا کتنا مشکل ہے. تو والد صاحب, یہ میں نے والد صاحب سے براہ راست نہیں سنا, میں ایسی باتیں والد صاحب نہیں کرتے تھے, کسی ذریعے سے سنا میں نے کہ تمہارے والد صاحب نے یہ واقعہ ہمیں سنایا, کسی نے مجھے بتایا. کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو ایک خوبصورت انگریز لڑکی آئی اور ان کو گناہ کی دعوت دی. اب ایک دم پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے یہ چیز منظر دیکھا ہو, ٹھیک ہے نا, امریکہ کا ایک منظر ہوتا ہے نا, اب تو لوگ موویز میں اتنا دیکھ چکے ہوتے ہیں نا, اس وقت تو ڈرامے فلمیں بھی نہیں ہوتی تھی, موویز بھی نہیں ہوتی تھی, تو پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا یہ ایسا منظر. تو وہ گھسیٹ کے لے گئی اپنے گھر. جب یہ کہیں گھر پہ گیا ہوں نا تو مجھ پہ اللہ کا خوف آ گیا, میں کہ یہ کیا کر رہا ہوں. وہاں جا کے واپس بھاگے ہیں. ادھر پہنچنے کے بعد وہ عورت غصہ ہو رہی تھی کہ اگر تم نے یہ کام کرنا نہیں تھا تو میرے ساتھ آئے کیوں میرا خرچہ کرایا تم نے, کیوں خرچہ کرایا میرا. تو آدمی اور شرمندہ ہو جاتا ہے نا کہ یار. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا, اور میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں, اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا اللہ کی نظر مجھ سے ہٹ جائے گی. واپس بھاگے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ. اس وقت ان کی عمر ہوگی 22 یا 23 سال, زیادہ سے زیادہ 24 سال ہوگی. تو بھاگے واپس. تو والد صاحب کہتے تھے, جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, کہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے والد صاحب کہتے تھے کہ اس کے بعد میری زندگی میں کیا آیا ہے, انقلاب. پھر اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی. حفظ قرآن تھا, بھول چکے تھے, روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول بنا پھر, تاکہ قرآن دوبارہ یاد ہو جائے. جہاز پہ 3 سال امامت کی, داڑھی بڑی رکھ لی ماشاءاللہ, اور پھر اتنی عزت اللہ نے ان کو دی. اللہ نے ان کے, ہمارے سب بھائی ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں, سب بہنیں شرعی پردہ کرتی ہیں, سب بھابیاں پردہ کرتی ہیں. گھر میں کیا آ گیا پورا, حالانکہ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ اثرات کہاں منتقل ہوئے ہیں, خاندان میں, پورے خاندان میں منتقل ہو گئے نا. انتقال ہوا تو جنازہ میں نے پڑھایا والد صاحب کا. اگر اللہ نہ کرے اس برائی میں پڑ جاتے, ہمیں پتا چلتا کہ ہمارا باپ ایسا ہے, تو ہم ایسے ہوتے. ویسے تو ابھی بھی کوئی اتنے نیک نہیں ہے, لیکن گیٹ اپ تو ہے نا, گیٹ اپ تو اللہ نے مولویوں والا دے دیا نا, تھوڑے تھوڑے تو دیکھنے کی حد تک تو نیک بنا دیا نا. ایسے نہیں ہوتے ہم. تو یہ جو برکات ہیں یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں, نسلوں میں. اتنی عزت دی اللہ نے, اتنی عزت دی تھی کہ انتقال کے وقت محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ رو رہا تھا انتقال. اور بہت سے لوگوں نے والد صاحب کی قبر کے پاس نہ جگہ گھیر لی تھی کہ ہم یہاں دفن ہوں گے. حالانکہ مسجد کے امام نہیں تھے, کچھ بھی نہیں, کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ وہ مقتدی اور رہبر سمجھے جاتے. تہجد کا معمول تھا, تلاوت کا معمول تھا, اور میں نے خود بھی کئی دفعہ نوٹ کیا, ایسا لگتا تھا ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے, ایسا محسوس ہوتا تھا. ایسا اللہ نے, کیونکہ تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. جب انتقال ہوا ہے نا جس دن, اس دن بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے اٹھے ہیں. گھر میں ان کا معمول تھا, گھر میں آنے کے بعد آفس سے جب گھر میں آتے تھے نا, سب سے پہلے نہا کے, عجیب ان کے معمول تھے, نہاتے لازمی تھے روزانہ. اور چونکہ فوجی تھے نا, تو فوجیوں کی جو ایک روٹین ہوتی ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی. اب جب فوج میں تھے تو گرم پانی سے نہانے کی عادت تھی, تو جون میں بھی گرم سے ہی نہاتے تھے. ہم کہتے اب والد صاحب سے کہتے ہیں گرمی ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک روٹین ہوتی ہے نا فوجیوں کی, بس وہ آنا ہے, دھوتی پہنی, غسل خانے میں چلے گئے, پانی گرم پہلے کیا, اپنا کام سارا خود کرنا, کسی سے کام ہی نہیں لیتے تھے. اور وہ 2 منٹ کے اندر ایسے پھرتی سے نہاتے تھے. ہم حیران, یہ کیسے نہاتے ہیں اتنی دیر میں, کہتے میں صابن سے باقاعدہ تسلی سے نہایا ہوں, اتنی جلدی پھرتی میں کام کرتے تھے. آتے ہی تلاوت کرنی, اور تلاوت اونچی آواز میں کرتے تھے. پورے گھر میں والد صاحب کی تلاوت کی آواز آتی تھی. مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ انتقال سے چند دن پہلے میں ان کی تلاوت سن رہا تھا, تو میرا دل چاہا میں اس کو ریکارڈ, اس وقت ریکارڈنگ کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, میں نے کہا اس کو میں ریکارڈ کر لوں, لیکن وہ ریکارڈ میں نہیں کر سکا. میں نے کہا چلو بعد میں کر لوں گا, اور ان کا انتقال ہی ہو گیا. تو تلاوت اونچی آواز سے ٹوپی اتار کے تلاوت کرتے تھے. تو جس دن انتقال ہوا ہے, اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا, ساری زندگی کسی سے خدمت نہیں لی, صرف جو ہے نا کمر دباتے تھے بیٹوں سے اپنے, تو مجھ سے بھی دباتے تھے. میرا یہ انگوٹھا بڑا مضبوط ہو گیا ہے, وہ کمر پہ نا ان کے ایسے مالش کر کے, ایسے کمر پہ میں مالش کرتا تھا والد صاحب کی, یہ تیل لگا کے نا ادھر, تو میرے انگوٹھے میں بڑی طاقت پیدا ہو گئی تھی. تو مجھے کہتے تھے یار تم ہو باریک سے, میرے باقی بھائی ادھر, لیکن یار تمہارے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے. تو میں کہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, یہ مالش کر کے نا یہ انگوٹھا بہت مضبوط ہو گیا ہے. تو کیا تھا,
तिलावत की इंतकाल से पहले, और बार बार दुआ क्या करते थे कि अल्लाह बिस्तर पे लेटूं नहीं। जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा वाले साहब बिस्तर पे लेटे हों, यानी बीमार होकर लेटे हों, अपना सारा काम फुर्तीलेपन से ऐसा कोई बिल्कुल। तो वही हुआ, मौत के वक्त भी ऐसा ही हुआ। आए हैं, तिलावत की है, फिर उसके बाद गए ईशा की नमाज पढ़ने, सफ में बैठे हुए थे कि गिर गए, सफ से उठा के उनको हॉस्पिटल लेकर गए, नमाज की इकामत हो रही है और वहीं अटैक हुआ और वही उनका कब्र का सफर था। कितनी अच्छी मौत दी अल्लाह ताला ने कि एक दिन क्या हुआ, बारिश में भीगते भीगते आए हैं घर में और फौरन नमाज के लिए गए, तो वालिदा ने कहा कि भाई अभी बारिश हो रही है। उन्होंने कहा अल्लाह बोलेगा ऑफिस से यहां तक पहुंच गए और अब यहां से मस्जिद तक नहीं जा रहे, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। ऐसे नमाज के पाबंद। सऊदी अरब में जब उम्मान में उनकी जॉब थी, कई कई घंटे का गर्मियों का रोजा होता था, लोग छोड़ देते थे। वालिद साहब कहते थे मर जाऊंगा, रमजान का रोजा नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए रमजान का रोजा कैसे छोड़। तरावी कभी नहीं छूटती थी, रमजान का रोजा कभी नहीं छूटता था। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुराई थी नहीं उनमें, ऐसी किसी की तारीफ करना गलत है, मगर अल्लाह ने मजमूई लिहाज से उनमें बड़ी सिफात रखी थी। ये सिफात कैसे पैदा हुई? अल्लाह ने एक बुराई से बचने की तौफीक दी। तो मैंने ये अच्छा, तो उसी में उनकी मौत वाक़ई हुई है और रात को 12 बजे इंतकाल हुआ। उनके सारे काम ऐसे होते थे, मोटे मोटे काम और चुपके चुपके, शोबाजी का बिल्कुल भी शौक नहीं था उनको। हज, हमारे महल्ले से जब कोई हज करने जाता था ना, 6 महीने पहले ऐलान होता था फलां साहब हज पे जा रहे हैं, लोग पहले से आके ना उनसे दम करवाना। अब तो लोग बहुत हज पे जाते हैं, उस वक्त ये 25 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त हाजी की बड़ी वैल्यू होती थी। हज पे जो जाने वाला होता था ना, लोग उससे पहले से माशाल्लाह हज पे जा रहे हैं। हमारे इमाम साहब पूरी रनिंग कमेंट्री शुरू करते थे स्पीकर पे, अब वो हज पे जाने वाले हैं, अब उनका नाम आ गया है। जनाजे की भी रनिंग कमेंट्री होती है हमारे महल्ले में, अल्लाह इमाम साहब की मग़फ़िरत फरमाए, इंतकाल हो गया उनका भी। उसको लोग कहते थे ये रनिंग कमेंट्री शुरू कर देते हैं। जनाजे की चारपाई उठ चुकी है, तमाम हजरात से गुजारिश है कि जनाजा गाह में पहुंच जाएं। अब जनाजा घर से निकल चुका है, मैयत को गुस्ल दिया जा चुका है, ईदी सेंटर से लाश घर में आ चुकी है, पूरी ना कमेंट्री होती थी। तो वो जनाजे की भी कमेंट्री, और अगर कोई बीमार होता था महल्ले का तो उसकी भी कमेंट्री। आगा खान में दाखिल हैं, उनके पित्ते में डॉक्टर ने पथरी बताई है। गफ्फार भाई के तमाम हजरात से गुजारिश, दुआ की गुजारिश है कि अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। पूरा महल्ला दुआ कर रहा था, अल्लाह गफ्फार भाई के पित्ते की पथरी निकाल दे। ठीक है, वो चूंकि सियासी थे, जमीयत के थे, तो वो पूरी ना सियासत से लेके चलते थे हर चीज। तो वालिद साहब अब जब हज पे जाता था कोई, तो उसकी फिर वो जब हाजी साहब आते थे उनका बड़ा इस्तकबाल। हमारे वालिद साहब को ये चीजें पसंद नहीं थी। वालिद साहब हज करके गए पता ही नहीं चला, और वापस किसी को बोल्टन मार्केट में मिले। उसने कहा हमने तो सुना था हज करने गए में। वालिद साहब ने कहा मैं भी अभी आया हूं। मैंने कहा जरा बोल्टन मार्केट से जरा टच करता हुआ घर चलो। एक थैला था उनके पास, उसी थैले में हज भी हो रहा है। पूरी दुनिया देखी थी वालिद साहब ने, पूरी दुनिया का सफर किया। बताते थे कि चीन और ऑस्ट्रेलिया ये 2 मुल्क ऐसे हैं जहां मैं नहीं गया, बाकी दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें मैं गया ना हूं। लेकिन इतनी सादगी कि आप कहेंगे कि शायद ये कभी अंडा मोड़ भी नहीं आए होंगे। कोई शोबाजी नहीं थी, ऐसे चुपके से गए और हज करके चुपके से वापस। शोहरत पसंद नहीं थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी शोहरत। तो कोई भी काम है बस आराम से चुपके से कर लिया। खत्म कुरान के मौके पर हमारे इमाम साहब ना सबको बुलाते थे। हाँ भाई, अब तो वालिद साहब को पसंद नहीं होता था कि नाम लिया जाए मेरा, तो ये चीज लोग उनकी पसंद करते थे। तो उनकी मौत भी ऐसे ही हुई है चुपके से। रात 12 बजे इंतकाल हुआ, मैं मदरसे में था, हम लोग पहुंचे, हम तो हैरान हो गए ये कैसे हो गया भाई एकदम। तो उनको गुस्ल दिया और फजर की नमाज के बाद जनाजा तैयार था। फजर में नमाजी कम होते हैं। ऐलान हुआ फजर के बाद, जब पब्लिक हमारे घर आना शुरू हुई है तो जनाजा पढ़ के हम उनको दफना चुके थे। लोग कह रहे यार ये इतनी बड़ी शख्सियत, इतने महबूब दुनिया से चले गए और हमें पता भी नहीं। हमने कहा भाई गए ऐसे वक्त पर हैं, वो सोने का वक्त होता है, उस वक्त ऐलान हुआ था, मगर जाहिर है आपको पता नहीं चलता। तो ऐसे ही चुपके से खामोशी से चले गए, खामोशी चले गए। तो लोग यही कह रहे थे यार ये ना इन्होंने दुनिया में कभी खिदमत ली है, ठीक है ना, जनाजे में भी किसी को परेशान नहीं किया, ऐसे 2 सफ़े हुई थी जनाजे की, बस चले गए। तो कैसा अल्लाह ने चलते फिरते नमाज की हालत में उनको उठाया है। तो ये मैंने ये वाकया सुनाया ना, तो एक साहब बारबाडोस से शायद मिलने के लिए आए मुझसे। तो मुझसे वो बयान उन्होंने सुना, पहले मेरा बयान सुनते थे, मुझे पहचानते नहीं थे, अमेरिका की किसी रियासत में थे या बारबाडोस में, वल्लाहु आलम। तो मुझसे मिलने के लिए आए, मुझे कहने लगे यार आप हाफिज मसूद साहब के बेटे हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहा यार मैं आपका बयान कब से सुन रहा हूँ, आपको पहचानता नहीं था, आपने एक दिन मिंबर पे वाकया सुनाया, तो ये वाकया तो आपके वालिद साहब का वाकया है, और ये मेरे वालिद साहब आपके वालिद का वाकया मुझे सुना के अमेरिका भेजा था उन्होंने कि बेटा हाफिज मसूद साहब की तरह जिंदगी गुजारना, अमेरिका जा रहे हो, जैसे वो बचे थे तुम भी बचना। तो कह रहा है आपके तो वालदा को भी जानता हूं मैं, आपके तो घर हम लोग पढ़ने आते थे, हमारी दादी से उन्होंने पढ़ा है, यानी हमारे बहुत क्लोज थे वो लोग। अमेरिका चले गए, हवादी से जमाना उनको अमेरिका ले गए, ठीक है ना। तो कहने लगे कि जब मैंने ये आपके रोजाना बयान सुनता था, ये वाकया सुना, तो फिर मैं हैरान हुआ कि यार आप तो बहुत, फिर मेरे भाई भी उनको जानते हैं। तो वो उन्होंने बताया कि ये वाकया तो आपके वालिद साहब का, जब मुझे पता चला ना, तो मुझे फिर पता चला आप उनके बेटे हैं। तो मुझसे मिलने आए स्पेशल यहाँ पे। तो ये मैं क्यों वाकया सुना रहा हूं कि देखो भाई, जैसे जिना करना बहुत बड़ा जुर्म है, ऐसे ही जिना से बचना अगर मौका मिले किसी को तो बहुत बड़ी नेकी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसा नवाजा कि नहीं नवाजा, बचे थे वो। तो भाई करने वाले बहुत हैं, बचने वाले थोड़े हैं। तो करने वालों में अगर अपना शुमार करोगे
تو جہاں بہت سارے لوگ ہیں مزے کی زندگی گزاری, تھوڑے دنوں کے لطف اور مزے ہیں, اس کے بعد دنیا کا سکون بھی گیا اور آخرت میں جہنم کی آگ. اور اگر بچنے والوں میں آ گئے تو ان تھوڑے لوگوں میں اللہ شامل کر لیں گے جو تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کرو کہ پھر آپ کو بچنے کا موقع ملے. دور بھاگو. میں نے بتایا نا, کوئی لڑکی گھر میں آتی ہے, باہر نکل جاؤ گھر سے, بولے بھائی تنہائی میں نہیں. میں تو اس کی احتیاط کرتا ہوں. کوئی جوان خاتون اگر مسئلہ پوچھنے آ جائیں, بوڑھی ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, جوان خاتون ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ خواتین کو تو ماحول کا نہیں پتا ہوتا, اب وہ آئی ہیں, میں گھر میں کوئی نہیں ہے, آگے دروازہ بجا رہی ہے, مفتی صاحب گھر میں مسئلہ پوچھیں. گھر میں نہیں بیٹھوں گا, سڑک پہ کھڑے کھڑے پوچھو, ٹھیک ہے نا, بے احترامی ہے. گھر میں آنا ہے تو پھر مسجد کے کسی خادم کو یا کسی بندے کو گھر میں بٹھاؤں گا کہ بھئی آپ بھی آ جاؤ, کیونکہ بدگمانی کا موقع دینا بھی کیا ہے, حرام. ہاں گھر والے موجود ہوں, اہلیہ موجود ہیں, پھر بے شک آگے بیٹھو. اور پھر بھی میں ایسا نہیں کرتا کہ اہلیہ دوسرے کمرے میں اور یہ خاتون اس کمرے میں میرے ساتھ بیٹھے, ایسا نہیں ہوگا بھائی. ایسا کریں گے تو